الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے نیاز فاتحہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، اکثر و بیشتر لوگ نیاز فاتحہ کے حوالے سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام نے اس حوالے سے ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی۔ بعض لوگ بہت زیادہ شدت پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نیاز فاتحہ اپنے گھر میں نہیں کراتا، وہ نیاز فاتحہ نہیں دیتا، تو بعض لوگ اسے کافر تک قرار دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نیاز فاتحہ یہ کوئی مکمل اسلام یا مکمل دین نہیں، ہاں ایک امر مستحب ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس کا شرعی حکم سماعت فرما لیں۔ فقہ حنفی میں اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات جو ہے بڑے وثوق سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت و جماعت کے نزدیک، نیاز فاتحہ ایک امر مستحب ہے۔ ہمارے کسی بھی عالم نے اسے فرض، واجب یا سنت مؤکدہ ہرگز قرار نہیں دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت قرآن سے دکھاؤ، تو یاد رکھیں قرآن پاک میں تو بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں فرمائی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ حج کا طریقہ قرآن سے دکھا دیں، آپ نمازوں کی رکعت کا طریقہ قرآن سے دکھا دیں، تو بے شمار چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں۔ ہاں، نماز کا ذکر ضرور ہے، حج کا ذکر ضرور ہے، لیکن نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں۔ اسی طرح حج کا مکمل تفصیلی ذکر قرآن پاک میں نہیں، وہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اسی طرح جو لوگ یہ اس طرح کی اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ نیاز فاتحہ کرنا یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، تو ان لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ نیاز فاتحہ ایک امر مستحب ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں نیاز فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ایک امر مستحب ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ کریں گے، شرعی قیودات کے مطابق کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کسی بھی عالم نے اسے فرض، واجب یا سنت مؤکدہ ہرگز قرار نہیں دیا ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے، اعتدال کا راستہ اپنائیں۔ دیکھیں، مسلمانوں میں محبتیں پیدا کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ محبتیں تقسیم کرو، آپس میں نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے بعض لوگ اسے فرض و واجب کے درجے تک لے جا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اسے شرک و کفر کے حوالے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں جو ہے فریقین یہ غلط راہ پر ہیں۔ جو فرض کا درجہ دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو شرک و کفر کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ ایک امر مستحب ہے، اگر آپ کرتے ہیں، یعنی نیاز فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک امر مستحب ہے، تو لہٰذا دونوں فریق کو ذرا سمجھنا چاہیے اس حوالے سے، اور دونوں فریق جو ہے جذباتیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے مذہب اسلام کو، دین اسلام کو کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر مسلمانوں کو اس طرح آپس میں لڑتا ہوا دیکھے، تو لہٰذا اس پر کیا اثر مرتب ہوگا، وہ مسلمانوں سے کیا سیکھے گا؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اعتدال کی راہ کو اپنائیں کہ اگر آپ نیاز فاتحہ اپنے گھر میں دلاتے ہیں، اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں دلاتے تو آپ گناہ گار نہیں، آپ کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ لیکن جو دوسرا فریق ہے کہ نیاز فاتحہ کرانے والے کو شرک و کفر کے فتوے لگائے کہ انہیں کافر قرار دے، انہیں مشرک قرار دے، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے یہ کفر کیسے ہو گیا، یہ شرک کیسے ہو گیا۔ آپ کو شرک کی تعریف معلوم ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اچھا، نیاز فاتحہ ہوتی کیا، یہ سمجھا دوں میں آپ کو۔ شیرنی وغیرہ یا کھانے کا جو اہتمام کیا ہوتا ہے، اسے جیسے پلیٹ میں سے آگے رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک قاری صاحب، ایک امام صاحب جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد جو شیرنی کا اہتمام ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا قرآن پڑھنا منع ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا منع ہے؟ کیا جو شیرنی، جو کھانا بنایا ہے حلال ذریعے سے کما کر، وہ کھانا لوگوں کو کھلایا جائے تو مسلمانوں کو کھانا کھلانا کیا گناہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا جس طرح الگ الگ دیکھیں نیاز فاتحہ میں جو کیا جاتا ہے اس کا ثبوت باقاعدہ قرآن سے، یعنی قرآن پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ مسلمانوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس کی ہر چیز الگ الگ دیکھیں تو قرآن سے یقیناً ثابت ہے، اور اجتماعی
طور پر دیکھیں تو اس کا ہاں بظاہر کوئی قرآن پاک کی آیت ہو ایسا ہمیں نہیں ملتا، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ نیاز فاتحہ میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو لہذا یہ ایک امر مستحب ہے۔ اگر آپ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرتے تو آپ گناہ گار نہیں۔ دونوں فریق کو چاہیے اعتدال کی راہ کو اپنائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔